تعارف قرآن سے ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے، قرآن کیا ہے، وٹ از دا قرآن، وٹ از دا بک آف قرآن، اور قرآن پاک کے مقاصد کیا ہیں، مدراج کیا ہیں، اور ہمیں قرآن کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کے ساتھ سمجھیے کتنا تعلق رکھنا چاہیے، اور قرآن کی اہمیت، قرآن کا مقام، مرتبہ و شان۔ تو اسی ضمن میں آج تیسرا جمعہ ہے میرا، کیونکہ باقاعدہ درس قرآن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ہم سب مل کر قرآن کی دعوت کو جو ہے وہ عام کریں۔ کیا کریں؟ یہ نعرہ ہے، اس کو دہرائیں میرے ساتھ، آئیں مل کر، آئیں مل کر۔ وحید بھائی بول لیا کریں، ایک تو آپ بولتے بھی نہیں ہیں، بولا کریں، آئیں مل کر۔ جو پرانے حضرات ہیں وہ بولا کریں، آپ حضرت جی بولیں، آئیں مل کر، ہاں آئیں مل کر قرآن کی دعوت کو عام کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں کیا خوبصورت نعرہ ہے کہ آئیں مل کر قرآن کی دعوت کو عام کریں۔ آج ہمیں مختلف پریشانیوں کا سامنا ہے، ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے بھی مال غنیمت کی طرح وقت ملتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ لب کشائی کرنے کا، جیسے کوئی جنگ ہوئی اور اس میں سے مال غنیمت بچ گیا ہو، بس اس کو ہی سر پر اٹھا کر جو ہے، کیونکہ کمفرٹ زون جو ہے وہ اس کا لیول ٹوٹ نہیں رہا، تو امت جو ہے وہ خواب میں ہے اور نیند میں ہے، تو جب تک ہم اس سے جاگیں گے نہیں، جب تک طلب نہیں حاصل کریں گے، تو تب تک جو ہے وہ رسائی علم تک حاصل کرنا بہت مشکل کام۔ آج کل اگست اور ستمبر، اور اب ستمبر کے بعد اکتوبر کا موسم ہے، تو آپ دیوار پر چھپکلیوں کو دیکھا کریں۔ چھپکلی دیکھی کسی نے؟ چھپکلیوں کو دیکھا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مثال ہے نا۔ میرا اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے مچھر کے پر کی، مچھر کی، اللہ اکبر۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اور یہ دھوکے کا نوالا ہے۔ تو قرآن میں اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کے اندر مثال بیان کی کہ مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ تعارف قرآن رکھیے گا ذہن کے اندر، انٹروڈکشن آف قرآن پاک، وٹ از دا بک آف قرآن۔ مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور اللہ جل شانہ جو ہے وہ مچھر کی مثال دینے سے بھی شرماتا نہیں۔ مچھر بھی اللہ کی تخلیق ہے اور انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ فما فوقها، یا کہ پھر اس سے کم درجہ کی چیز کی مثال دی۔ تو میں بات کر رہا تھا چھپکلی کی۔ آپ دیوار پر دیکھیں چھپکلی کو کہ اللہ نے اس کو رزق کا سلسلہ بنایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو پھر میں مثال دیتا ہوں۔ اب دیوار پر چھپکلی ہے اور اس کے رزق کا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے، وہ حشرات کھاتی ہے، مکھیاں کھاتی ہے، چھوٹے چھوٹے حشرات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسمال کریچرز، انسیکٹس، لیکن وہ توق لگاتی ہے، ویسے ہی اس کے قدموں کی آواز نہیں ہوتی، لیکن جو تھوڑی سی دور اس سے وہ چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہوتا ہے، مچھر ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے جو حشرات ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی زیادہ کانشیس ہو کے، دھیان لگا کے بنا دھیان لگائے، دھیان لگا کے اس کی طرف بڑھتی ہے، اور ایک وہ بہت خوبصورت منظر ہے اگر آپ دیکھیں، اور پھر
پلک جھپکتے ایک دم اس پہ وار کرتی ہے اور اس کو وہ کھا جاتی ہے. تو یہ اس کے رزق کا سلسلہ. وہ حشرات جو ہے وہ بھی کسی اور چیز کو کھا رہا ہے، وہی کسی اور کو، پھر وہ حشرات کو کھا رہی ہے. چھپکلی جب دیوار سے گر کر نیچے زمین پر آتی ہے تو وہی حشرات پھر چھپکلی کو کھاتے ہیں. تو دس از دا ٹائم، کہ ایک وقت ہے کہ اس وقت کے اندر چھپکلی جو ہے وہ حشرات کو کھا رہی ہے، اور دوسرا وقت یہ ہے کہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ حشرات اس چھپکلی کو کھا رہے ہیں. اللہ اکبر، چونٹیاں کھا رہی ہیں. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، جو مال غنیمت ہے، وہ وقت ہے. وہ کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ. آپ سے گزارش ہے جب میں کہوں بولیے میرے ساتھ تو آپ بولیے میرے ساتھ، انشاءاللہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. بولیے میرے ساتھ تو بولیے میرے ساتھ. وہ کیا ہے؟ آواز سے کہ وہ کیا ہے؟ وقت ہے. وقت. تو اب یہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو جاننے کے اندر گزر جائے، وہ وقت آپ کا عظیم وقت ہے. وہ وقت آپ کا ایسا وقت ہے کہ جو شاہدم مشہودہ قرآن نے جس کو فرمایا. دیکھیں دنیا میں انسان ہر چیز کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، رسائی حاصل کرتا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کی اس کو تلاش ہوتی ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا. مثال کے طور پہ میری اچھی تنخواہ لگے تو مجھے سکون مل جائے گا، مجھے اچھی میرے پاس سواری آ جائے مجھے سکون مل جائے گا، اچھا گھر ہو سکون مل جائے گا، اچھی بیوی ہو. رسول کائنات سب پڑھیے بوا سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری مال ہے. دنیا کیا ہے؟ ساری کی ساری مال اور متاع ہے، اور اس کے اندر بہترین مال اچھی نیک محسنہ بیوی ہے. اللہ اکبر، کیا ہے؟ بیوی ہے. اچھی زوجہ آپ کو مل جائے، اچھی بیوی آپ کو مل جائے تو وہ بہترین مال ہے. دنیا سارا کا سارا متاع ہے، اور بہترین متاع جو ہے وہ اچھی بیوی. اب اس متاع سے بندہ مستفید ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اگر ایک مال مل جائے، پیسوں سے بھرا ہوا بیگ مل جائے، تو اس کو تصرفات کرنے کے لیے، اس کو بینک تک لے کر جانے کے لیے، یا اس سے کوئی چیز آپ نے خریدنے کے لیے، یا اس کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے آپ کو، بولیے کیا چاہیے؟ آپ کو وقت چاہیے. تو یہ خدا را یقین رکھیے یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ چاہے تو ہم اس وقت سے اپنی جنتوں کے باغات بنا سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہم اس وقت کو ضائع کر کے، جیسے میں جب چھوٹا سا تھا اسی مسجد میں، تو میں دیکھتا تھا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے دادا ابو تشریف ہوتے تھے، تو وہ جمعے کے شروع سے ہی یہ بات کہتے رہتے تھے کہ آپ پہلی صفوں میں تشریف لے آئیں. میں اکثر سوچتا تھا کہ شاید ان کے موضوع میں کوئی کمی ہے، یا کوئی اور بات نہیں کہہ پا رہے، تو بار بار صفوں کی درستگی کی طرف بندوں کو لے کر کے آ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا، تو اس کے بعد اب میں تیسری نسل میں آ گیا، اور میں بھی اسی بات جمعہ شروع سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ پہلی صفوں میں آ جائیں، اور جمعے کے آخر تک یہی بات چلتی رہتی ہے کہ آپ پہلی صفوں کے اندر آ جائیں. اللہ اکبر. آپ بات سمجھ رہے کہ نظم و نسق نہیں ہے، نظام نہیں ہے، منظم نہیں ہے، طلب نہیں ہے. اور طلب جب نہ ہو تو پھر گمراہی کے اسباب بڑھ جاتے ہیں. گمراہی کے اسباب جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ کو دھچکا چاہیے تو آپ اپنے رستہ سے بھٹک جاتے ہیں. اللہ. اس مثال کو یوں سمجھیے کہ جس کو سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں بھی جو ہیں وہ سستی سے بھری ہوئی، سستی سے. ساہون کا لفظ.
تو تعارف قرآن اور قرآن کی محبت، قرآن کی عزت، قرآن کا مقام اور قرآن کا شان جو ہے، یہ ہر مسلمان کلمہ گو، اب پڑھیے میرے ساتھ، کلمہ گو جو اقراری ہو، لا الہ، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیے کلمے کے جزیات کو سمجھیے، آپ توجہ نہ زائل ہونے دیجیے گا۔ کلمے میں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عرفہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وہ تب بھی سن رہا ہے جب کوئی نہیں پکار رہا، اور وہ تب بھی سن رہا ہے جب ایک وقت میں کل کائنات پکار رہی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 18,000 سے زیادہ مخلوقات، 18,000 سے زیادہ، more than 18,000 کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ 18,000 کی مخلوق بیک وقت، اگر آپ اس مجمع اور اس ہال میں اگر بیک وقت آپ لوگ دو طرح کی باتیں اگر ابھی اسی مجمع میں کہیں تو یہاں شور مچ جائے گا، اور آپ خود بھی سننے سے قاصر رہ جائیں گے، اور میں بھی سننے سے قاصر رہ جاؤں گا۔ لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، سمیع ہے۔ کوئی کسی زبان میں اس کو بلاتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، انگریزی میں بلاتا ہے، اردو میں بلاتا ہے، پنجابی میں بلاتا ہے، اسپینش میں بلاتا ہے، ہندی میں بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیے آپ کتنی بڑی۔ تو اس لیے اپنے دل کو تھوڑا بڑا کریں، اور تحمل لے کر آئیں اپنے اندر، اور پیار اور محبت لے کر کے آئیں کہ یہ قرآن جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، پڑھیے میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیار اور محبت سے عطا فرمایا۔ اور اس قرآن کی عظمت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں کے اوپر، نازل کر دیتے پہاڑوں کے اوپر، آپ نے پہاڑ دیکھے تو کتنے سخت جان ہیں پہاڑ، اور ان کے اندر ان کو تراشا جا رہا ہے، اور رستے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کو اندر وہ سیلف بلاسٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سے مائنز نکالی جاتی ہیں، اور ان کے اندر سے پتھر نکالے جاتے ہیں، اور بڑے بیش قیمت پتھر نکلتے ہیں پہاڑوں سے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ جل شانہ درخت اگا رہا ہے، اور کیا کیا چیزیں ان پر اگ رہی ہیں، اور پھر بھی وہ پہاڑ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، قوت میں بھی زیادہ ہیں، اور قد و قامت میں بھی زیادہ ہیں۔ یہ تین باتیں پھر دہراتا ہوں، اور پھر ایک مثال انجیکٹ کروں گا، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے، کہ پہاڑ ہم سے بولیے طاقت میں بھی زیادہ ہے، اور حجم میں بھی زیادہ ہے۔ ایک پہاڑ کا جتنا سائز ہے ہمارا اتنا سائز نہیں ہے، اور پھر وہ پہاڑ جو ہے وہ قد و قامت کے اندر بھی بولیے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو جب انسان گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے اور تکبر آتا ہے اس کے دل کے اندر، تو وہ چند چیزوں کی بنا پر آتا ہے۔ تعارف قرآن رکھیے گا ذہن کے اندر، کیونکہ جب قرآن سے ہم اپنا رابطہ منقطع کر بیٹھے، اگر آپ کا انٹرنیٹ فیسلٹی وائی فائی اگر آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ براؤزنگ نہیں کر سکتے، آپ سرفنگ نہیں کر سکتے، آپ جو انٹرنیٹ پہ چیز دیکھ رہے ہیں وہ دوبارہ آپ اس سے اگلی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، ہدایت ہے، ھدی للناس، کل کائنات کے انسانوں کی ہدایت ہے۔
اور حشرات کی ہدایت ہے، نباتات کی ہدایت ہے، جمادات کی ہدایت ہے، ان آسمانوں کے لیے ہدایت ہے، ان زمینوں کے لیے ہدایت ہے، صرف انسان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدی للناس اور جمیعا اور رحمت للعالمین، عالمین جو ہے وہ تمام عالموں کی جمع ہے۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دونوں جہان، عالمین ہے دونوں جہان، عالمین ہے تمام جہان۔ ایک عالم ہوگا، ایک عالمین ہوگا، یعنی کہ ایک عالم اور دو عالم، اور عالمین جو ہے وہ کل کے کل عالم، یعنی کہ جتنے بھی عالم ہیں، گیلیکسیز ہیں، بلیک ہولز ہیں اور ستارے ہیں، اور اتنے دنیا کے اندر اور دنیا سے باہر کائنات کے اندر کیا کچھ ہے اور مخلوقات ہیں کہ جس کے ضمن کے اندر میں اپنے علم کی محدودیت کا اقرار کرتے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کہتا ہوں۔ سورہ یاسین کی آیت کوٹ کرتا ہوں اکثر کہ اللہ جل شانہ بیان فرماتا ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، جس نے بولیے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ ازواج کلھا، ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا۔ کلھا مرد اور عورت کے جوڑے ہیں، اور حشرات کے جوڑے ہیں، نباتات کے جوڑے ہیں، حیوانات کے جوڑے ہیں، سورج اور چاند کا جوڑا ہے، زمین اور آسمان کا جوڑا ہے، رات اور دن کا جوڑا ہے، پہاڑوں اور ندیوں کا جوڑا ہے، خشکی اور تری کا جوڑا ہے۔ ازواج کلھا مما تنبت الارض، پھر جو زمین میں سے چیزیں نکلتی ہیں، ہماری یہ جو سبزیاں ہیں ان کے جوڑے ہیں۔ آج سائنٹیفکلی یہ پروو ہو گئی ہوئی ہے بات۔ تنبت الارض ومن انفسہم، پھر انسان کے اندر سے جو نکلتے ہیں، یعنی کہ جو فرٹیلائزیشن کا جو پروسیس ہے، جو فرٹائل ہے، جو ماں جو ہے وہ حاملہ جب ہوتی ہے عورت، تو اس کے رحم مادر سے یا میل بچہ نکلتا ہے یا فیمیل نکلتا ہے، تو پھر اس کے جوڑے ہیں آگے ومن انفسہم۔ اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ ومما لا یعلمون، کیا آیت ہے؟ ومما، بولیے، لا یعلمون، اور اللہ جل شانہ نے اس چیز کے بھی جوڑے بنا دیے۔ کیا بنایا؟ جوڑے بنا دیے کہ جن کا تم کو علم ہی نہیں عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر، جن کا تم کو علم ہی نہیں عطا کیا گیا۔ تو یہ عالم کی مثال آپ کو دینے کے لیے یہ آیت میں نے پڑھی کہ اس چیز کے بھی میرے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں کہ جس کا ہمیں علم اتنا ہے کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس محراب کے پیچھے جو ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن جس کا میں آپ کو علم ہی نہیں دیتا، تو جانے کا پیچھے کوئی رستہ نہ ہو تو آپ کو کیا علم ہوگا؟ آپ کو یہی علم ہوگا کہ آپ کو علم نہیں ہے، اتنا نالج کہ نالج ہی نہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ جو چیزیں ہیں، وہ جو جوڑے ہیں، وہ جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کا جو عالم ہے، اس عالم کا رب جو ہے وہ بولیے کون ہے؟ وہ بھی میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس عالم اور اس مخلوقات اور اس جوڑوں کے اوپر جو رحمت ہے وہ بھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے کے سارے جوڑوں کے لیے بھی آپ ہی کی شان جو ہے وہ رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ کہنا جتنا میں نے علم حاصل کیا تو یہ اس بات کو کمپلیٹ نہیں کرتا کہ دو جہان نہیں، جہان بہت زیادہ ہے۔ سبع سماوات، آسمان ہی 7 ہیں، 7 ہی زمینیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مما لا یعلمون، کہ جس کا علم ہی نہیں ہے، تو ان جہانوں کے لیے بھی میرے سرکار جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ اب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اس قرآن کی وہ عظمت ہے کہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ، آپ کے اہل اور عیال کی ہدایت کا ذریعہ، آپ کے بچوں کی ہدایت کا ذریعہ، آپ کے بڑوں کی ہدایت کا ذریعہ، آپ کے والدین کی ہدایت کا ذریعہ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ کہ ان لوگ جو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اور کم علمی کی بنا پر جو ہے وہ ہدایت سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بیچ میں ایک مثال انکمپلیٹ رہ گئی جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ پہاڑ جو ہیں اللہ جل شانہ نے بیان کیا، کلام کیا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے، وہ اللہ کی تجلی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی تجلی ہے، صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ فعال اللہ میں ہیں، میں اور آپ اللہ کی کریشن ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں۔ قرآن اللہ کی تخلیق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت کو بیان کرتا ہے، وہ متکلم کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ آپ سے کوئی شخص اگر کلام کرے، اگر وہ کسی اور علاقے کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، تو وہ چند باتیں کرے گا، چند الفاظ وہ کہے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ راجن پور کا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ کوہاٹ کا بندہ ہے، یہ بندہ بلوچستان کا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ متکلم کی ذات کو روشن کرتا ہے اس کا کلام، اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ جو بات بندہ کہہ رہا ہے یہ علم میں کتنا ہے، یہ بندہ جو ہے اس کا کیا سوشل سٹیٹس ہے، اور یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر وہ اردو زبان نہیں جانتا، انگریزی جانتا ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کسی اور ملک سے فارنر ہے، کوئی اور اس کا ریجن ہے، کوئی اور اس کا لینڈ۔ تو اب قرآن کو دیکھیے کہ قرآن 1400 سال پہلے جس طرح بیان کیا جاتا تھا، جس طرح آیات قرآن کی بتائی جاتی تھی، آج ہو بہو اسی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت بھی ہدایت کیا تھا؟ میرے ساتھ اب بولیے جو سمجھ رہے ہیں، قرآن تھا۔ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اور آج 1400 سال بعد، 1500 سال بعد بھی ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اگر دنیا کا وقت اللہ جل شانہ نے لمبا رکھا ہوا ہے، ٹائم ٹینیور جو ہے وہ اس کا اور زیادہ وسیع ہے، کیونکہ انسان کو قیامت کا علم جو ہے وہ نہیں دیا گیا، تو آج سے 10,000 سال بعد، 50,000 سال بعد، 1 لاکھ یا 1 کروڑ سال بعد جو انسان آج ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، ٹیکنالوجی کے ایرا میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو جو ٹیکنالوجی کے اوپر